میں بھی ایک بیہودہ سی مشین کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، جو پوری مشین بھی نہیں تھی اور جس کا حصول بھی اتنا مشکل نہیں تھا۔ نانی زلیخا نے کہا، مرے کیوں جاتے ہو، یہ مشین لے لو، 300 ہی میں تو آتی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، اور 300 کدھر ہے ہمارے پاس نانی اماں؟ انہوں نے باہر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے چہرہ سنوار کے کہا، ماں سے کہو وہ لے دے گی۔ میں نے کہا، ان کے پاس اتنی رقم کدھر سے آئی جب وہ اپنے نکمے بیٹے کے چونچلے پورے کرتی پھریں؟ آپا فرزانہ نے کہا، تمہاری ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں لیکن بی بی انہیں ہوا نہیں لگواتی۔ نانی بولی، سارے مہاجر تالے توڑتے ہلکائے پھر رہے ہیں، تم بھی کوئی تالا توڑ کر کسی کوٹھی پر قبضہ کر لو، تم کو کسی نے تھوڑی منع کرنا ہے۔ مشکل تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے جو اس ملک کے اصل باشندے ہیں اور مال غنیمت کے حصے دار نہیں بن سکتے۔ آپا نے کہا، ہم حصے دار تو نہیں بن سکتے، البتہ حصہ بٹا تو سکتے ہیں۔ بی بی نے ادھر ادھر اچھے ہاتھ مارے ہیں، ہم اشفاق سے سفارش ڈلوا کر اپنا حصہ لے لیں گے۔ میں نے قدرے اونچی آواز میں لرز کر پوچھا، آپ سے کس نے کہا؟ تو نانی زلیخا تشفی آمیز لہجے میں بولی، یہ بات تو اب سارے خاندان میں مشہور ہو گئی، اس میں کہنے اور سننے کی کیا بات ہے، سبھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد میں کچھ دیر وہاں بیٹھا ضرور، لیکن مجھ سے کوئی بات نہ ہو سکی۔ نانی کی کوٹھی سے نکل کر میں ریگل کے برآمدے میں چالو اور آنے والی فلموں کی تصویریں دیکھتا رہا، پھر چہل قدمی کرتا ہوا اسمبلی ہال کے سامنے چھوٹے سے گراسی پلاٹ میں جا بیٹھا، لیکن جب وہاں بھی دل کا بوجھ کم نہ ہوا تو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گھر پہنچ گیا۔ اماں اٹھ کر روٹے دینے لگیں تو میں نے کہا، رہنے دو اماں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ انہوں نے حیرت سے میری جانب دیکھا تو میں نے کہا، آج دن بھر دفتر میں ایسی علم قلم چیزیں کھاتے رہے کہ اب معدہ انکاری ہو گیا، کچھ کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اماں کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں میری بات کا یقین نہیں آیا، لیکن ساتھ ہی ان کے چہرے سے یہ بھی ثابت ہو رہا تھا کہ وہ چور ہیں اور انہوں نے بند کوٹھیوں کے تالے توڑوا کر بیگانہ مال سرقہ کیا ہے اور کسی کو اس کی خبر نہیں ہونے دی۔ میری ماں تو ایسی نہیں تھی، لیکن کیا معلوم حالات اور واقعات نے ان کو ایسا بنا دیا۔ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے میں دن رات ایک کر دیا تھا اور اپنے آپ پر راتوں کی نیندیں حرام کر لی تھی، وہ دن کی روشنی میں حرام کھانے لگے تھے۔ بس دیکھتے دیکھتے اور کا اور ہو گیا تھا اور لوگوں کے چھپے ہوئے اندر باہر آ گئے تھے، جس طرح اندر کی چھپی ہوئی گلٹی باہر آ جائے اور صاحب گلٹی اس طرح سے پریشان ہو جائے کہ اسے احساس نہ ہو کہ وہ پریشان ہو گیا۔ کچھ ایسا ہی حال حرام کھانے والوں کا تھا۔ کوئی شخص ان میں یہاں تک ضرور پہنچا تھا کہ ہم نے پاکستان سوچ سمجھ کر اور اپنے آپ کو بختر بند کر کے نہیں بنایا، بلکہ ایک جذبے کے تحت بنایا ہے، اور جذبہ اندھا ہوتا ہے، ادھر بھی لے جا سکتا ہے ادھر بھی لے جا سکتا ہے۔ اس کی لہر پر انسان سوار بالکل بے قابو ہو جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے اماں بھی ادھر آ کر بے قابو ہو گئی ہوں اور ان سے یہ ساری خطائیں سرزد ہونے لگی ہوں جن کا ذکر نانی زلیخا اور فرزانہ آپا ایک ہی سانس میں کیا کرتی تھیں۔ میں نے اماں پر کڑی نگاہ رکھنی شروع کر دی اور اپنی بڑی آپا کو بغیر کچھ بتائے اس کام پر مامور کر دیا کہ وہ ہماری تعمیر پاکستان والی مسلم لیگی قدروں پر نگاہ رکھیں اور جہاں کہیں ان میں کوئی تبدیلی محسوس کریں، فوراً سرجری کر کے اس خوفناک گروتھ کو جڑ سے کاٹ دیں۔ لیکن ہم سب کے محنت اور لگن سے کام کرنے کے باوجود ہمارے مالی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ابا جی نے 2-3 مرتبہ لالا بالک رام سے مزید قرض لیا تھا اور بھاری رقوم کا لیا تھا، لیکن اسے ہماری مالی حالت سدھرنے کے بجائے دگرگوں ہوتی جا رہی تھی۔ میرے گھی، بکریاں اور انڈے، مرغ لانے والے بھائی یہ کام چھوڑ کر کچھ اور کرنے کی سوچ رہے تھے، لیکن 6-7 ماہ کی عمر کے پاکستان میں کوئی پوٹینشیل ہی نہیں تھا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ ہماری نانی زلیخا کا انصار گھرانہ ہم مہاجروں کو چور، اچکے، لالچی اور لوبھی سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمارے بارے میں غلط اندازے لگانے شروع کر دی ہیں، تو اس صورتحال نے مجھے شدید رنج میں لتھیڑ دیا۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے مجھے یہی غم دیمک کی طرح چاٹنے لگا کہ ہم اپنی نیک نامی کا گرا ہوا سائن بورڈ پھر کیسے اٹھا کر اپنی ساکھ کے دروازے پر لگا سکتے ہیں۔ نانی زلیخا اور ان کے گھرانے سے روبرو اور دو بدو لڑنا ہماری طاقت سے باہر تھا۔ برادری میں ان کی شکایت کرنے کی کسی میں جرأت نہیں تھی، اپنی صفائی پیش کرنے پر کسی نے اعتبار نہیں کرنا تھا۔ یہ اتنا مشکل محاذ تھا اور وہ اتنے کڑے لوگ تھے کہ ہمارا ہونا نہ ہونا ایک جیسا تھا۔ تھی تو ایک طرح کی منافقت، لیکن میں نے سوچا اپنا پالا چھوڑ کر نانی کے لشکر سے مل جاتے ہیں۔ اگر وہاں سیندھ لگ گئی
تو ایک چھوٹا سا ڈائنامائٹ رکھ کر فلیتا لگا دیں گے، نہ لگ سکی تو واپس آ جائیں گے۔ گھر کے لوگ محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ دھکے دھوڑے کھایا آدمی جب واپس گھر والوں کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ ایک شام دفتر سے واپسی پر جب میں نانی کے گھر پہنچا تو آپا پاؤں کے ناخن پر کیوٹیکس لگا رہی تھیں۔ میں بیڈن سے باریک بوندی کے 6 لڈو لے کر چلا تھا۔ جاتے ہی لفافہ آپا فرزانہ کی گود میں ڈال دیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ میں نے کہا آپا میں نے وہ مشین خرید لی، کریم نکالنے والی، 350 میں۔ 350 کا اعلان سن کر نانی بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی کیا خرید لیا 350 میں؟ کریم نکالنے والی مشین اماں، آپا نے جواب دیا۔ کس نے خریدی ہے؟ اس نے اماں، اشفاق نے۔ یہ تو 300 چھوڑ 3000 کی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں، نانی نے وثوق کے ساتھ کہا۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، اس کا باپ چاہے تو پورے لاہور کو خرید سکتا ہے۔ میرے دل پر جگے جاٹ کی برچھی لگی۔ آپا فرزانہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا مشین تو لے آئے ہو مگر دودھ کہاں سے لوگے؟ اس کی ایک گھان کے لیے کم از کم 8 سیر دودھ کی ضرورت ہوگی۔ اس کا بندوبست بھی ہو گیا، میں نے دھیمی آواز میں ذرا شرماتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر نانی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے منہ کھولا ہی تھا کہ آپا بول اٹھیں، کدھر سے بندوبست ہو گیا دودھ کا؟ اللہ نے کر دیا۔ اللہ نے تو کر دیا منڈیا، نانی کہنے لگیں، لیکن اس نے کوئی سبب بھی تو پیدا کیا ہوگا۔ اللہ سبب کے بغیر کچھ نہیں دیتا، اور سبب اس کی ایک اوٹ ہے، اس نے کوئی راہ تو پیدا کی ہوگی نا۔ میں نے کہا ہاں جی، راہ پیدا کی ہے تو میں نے یہ مشین خریدی ہے، ورنہ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی خواہ پیسے خرچ کرنے کی۔ آپا نے بڑی محبت کے ساتھ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا آخر ہم کو بھی تو پتہ چلے کون سی راہ پیدا ہو گئی ہے تم لوگوں کے لیے۔ میں خاموش ہو گیا اور بڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ نانی نے کہا دیکھو ہم تیرے بڑے ہیں، تیرے بزرگ ہیں، اور تمہاری خوشی میں ہماری خوشی ہے، اور تمہاری ترقی ہماری ترقی ہے، بتاؤ کیسے چانس ملا تم کو؟ میں پھر بھی اسی طرح خاموش اور ڈرا ڈرا بیٹھا رہا تو آپا فرزانہ نے چمکار کر کہا دیکھو میں تمہاری خالہ بھی ہوں اور تمہاری آپا بھی، پھر تمہارے آنے جانے سے ہمیں ایک طرح کی دوستی بھی پیدا ہو گئی ہے، اب اس دوستی میں اعتماد پیدا کرنا تمہارا کام ہے۔ میں نے منمناتے ہوئے کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر کس بات کا بیٹا؟ نانی نے کہا ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، کوئی غیر تھوڑی ہیں، کھل کر بات کرو۔ کھل کر بات کرو آپا نے کہا، اور اعتماد کے ساتھ بات کرو۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک کا راز دوسرے کو نہیں دیا کرتے۔ بس سمجھو تم نے بات کی اور کنویں میں گر کر ختم ہو گئی۔ نانی بولی ہم ایک کی بات دوسرے سے نہیں کیا کرتے، ہمارے بڑے پختہ اصول ہیں۔ میں پھر بھی اسی طرح خاموش بیٹھا رہا تو آپا نے میرا گندا ہاتھ اپنے خوشبودار ہاتھوں میں لی کہا ایسے چپ کیوں ہو، اصل بات کیوں نہیں بتاتے؟ شاباش، کم آن، کیا بات ہے؟ میں نے ایسا سے کہا دودھ کا بندوبست ہو گیا اور تقریباً 20 سیر دودھ روز ملنے لگا ہے۔ لیکن کیسے بھائی، کس طرح؟ آپا نے مٹھار کر پوچھا۔ وہ ایسے آپا، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، ہماری قریبی فین روڈ پہ اندر کو جا کر رائے صاحب رام کرنی داس ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی کوٹھی ہے۔ کوٹھی تو بند ہے، البتہ اس کے سرونٹس کوارٹر اور شیڈ کے اندر رائے صاحب کی 2 بھینسیں ابھی بھی موجود ہیں۔ اور وہ ابھی تک زندہ ہیں؟ نانی نے جلدی سے پوچھا۔ ان کی دیکھ بھال کو ایڈوکیٹ صاحب ایک پوربیا ملازم چھوڑ گئے ہیں جو کوٹھی کی رکھوالی بھی کرتا ہے اور بھینسوں کی دیکھ بھال بھی۔ پرسوں افتخار بھائی نے اندر جھانک کر دیکھا تو پوربیا ٹوٹی ہوئی دیوار کی اوٹ میں بیٹھا روٹی پکا رہا تھا۔ بھائی جان نے اندر جا کر پوچھا تم ابھی تک یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ تو وہ گھگیا کر بولا مالک مجھے بھینسوں کی رکھوالی پر چھوڑ دیا ہے۔ بھائی جان نے جھڑک کر کہا وہ حرامزادے کافر، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ تم یہاں رہتے ہو۔ وہ روٹی چولہے پر ہی چھوڑ کر ہاتھ باندھ کر رونے لگا اور کہنے لگا مالک میری جان بخشی کریو، میں تیرے سامنے ہی کوٹھی چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ وہ چلا گیا تو بھائی جان نے بالٹی لے کر دونوں بھینسوں کی دھار نکالی اور دودھ لے کر گھر آ گیا۔ اب صبح کے وقت وہ دودھ دھوتے ہیں اور شام کو میں جا کر دھوتا ہوں۔ اماں نے لسی بلو کر مکھن نکالنا شروع کر دیا ہے اور اب ہم مکھن ڈال کر سالن پکاتے ہیں۔ دودھ تو لے آتے ہو بالٹیاں بھر کر، نانی بولی، لیکن بھینسوں کا خرچ کون پورا کرے گا؟ اس سوال سے میں کچھ بوکھلا سا گیا۔ مجھے کیا معلوم تھا مجھ پر جرا بھی ہو سکتی ہے اور مشکل سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ کافی گمبھیر صورتحال تھی، لیکن چونکہ مقابلہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا اس لیے میں نے دونوں ماں بیٹی کو اپنے اعتماد میں لے کر کہا رائے صاحب کے شیڈ میں تو 200 بوری بنولے کی پڑی ہے، 60 بوری کھلی کی موجود ہے، ایک پرانا گیراج بھوسے توڑی سے بھرا ہوا ہے، کچھ بوریاں چنے کی دال اور چنے کی بھوسی بھی کی ہیں، 1-2 سال تک آسانی سے کام چل جائے گا۔ اور اگر کسی نے بھینسوں اور گیراج پر قبضہ کر لیا تمہاری طرح، پھر ہم نے نور بگیاڑ کو چشتیاں سے بلوا لیا ہے،
اب بھینس اور بھوسا چوکر اس کی نگرانی میں ہے۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور ان کی آواز مدھم پڑ گئی۔ ان کو میری بات پر یقین ہو چلا تھا۔ میں نے کہا مجھے رخصت دیجیے، میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، مجھے جا کر بھینسوں کی دھار نکالنی ہے، پھر ماں کے ساتھ مل کر دودھ کاڑنا ہے۔ ان دونوں کی کلغیاں گرا کر جب میں کوٹھی کے دروازے سے نکلا تو میرے فتح یاب دل نے پر پھڑ پھڑا کر ایک اونچی اڑان دی اور میں پٹری پر گھمن گھیریاں سی ڈال کر چلنے لگا۔ لیکن ایک دن کے اندر اندر یہ بات مصری شاہ والے پھپھا جی، مسلم ٹاؤن والی خالہ اور اسلامیہ پارک کے لالا جی کے یہاں پہنچ گئی۔ میری ماں نے رو رو کر بددعائیں دے کر برا حال کر لیا۔ جب میری ماں روتے ہوئے ناک صاف کر کے اس جھوٹ بہتان لگانے والے کو بددعا دیتی تو میں سر سے پاؤں تک لرز جاتا، لیکن میری ماں نہیں جانتی تھی میں اسی کا بدلہ لے رہا ہوں اور ایک سائنٹیفک طریقے پہ لے رہا ہوں۔ انہی دنوں آپا فرزانہ کی چھوٹی بہن آپا نعمانہ پنڈی سے ملنے کے لیے آئیں تو میری نانی اور آپا نے ان کو ہمارے وارے نیارے کی طویل داستانیں سنائیں۔ مجھے ان کی آمد کا پتہ چل گیا تھا اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا وہ کس شدت سے میرا انتظار کر رہی ہیں، لیکن میں 3-4 دن ان کے گھر نہیں گیا، خالی دے گیا۔ میری ماں کو کچھ شک پڑنے لگا کہ یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا ان کی خالہ زلیخا کرتی ہیں اور ساری کہانیاں ان کی کوٹھی میں پروان چڑھتی ہیں اور وہاں سے پھر سارے خاندان میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے اماں کے خیال باطل کو اپنی مضبوط دلیلوں سے کاٹ دیا اور ان کی تشفی کرا دی۔ یہ سب کچھ کوئی اور کرتا ہے اور وہ ادھر ہی کہیں ہمارے گھر کے آس پاس آباد ہے۔ اماں کی ساری توجہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر مرکوز ہو گئی اور وہ گہرے بھنبل بھوسے میں پھنس گئیں۔ کچھ دن بعد جب میں نانی کے گھر گیا تو آپا نعمانہ نے میرے ساتھ ایسے گلے شکوے کیے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ سارے خاندان میں ان سے بڑھ کر کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا میں نے تو پنڈی سے چلتے ہی کیپٹن صاحب سے کہا تھا اگر میں اشفاق سے نہ مل سکی تو میرا لاہور جانا ہی بیکار ہوگا، شکر ہے تم آ گئے، لیکن تم تو ایسے بے وفا اور بے حیا ہو کہ اتنے دن ڈال کر آئے ہو، کیا تم کو پتہ نہیں چلا کہ تمہاری آپا نعمانہ آئی ہوئی ہیں؟ میں نے شرمندگی کا سر جھکا کر کندھے سکیڑ کے کہا مجھے تو معلوم ہو گیا تھا آپا کہ آپ آئی ہوئی ہیں، لیکن ہمارے کیمپ میں پناہ گزینوں کی 2 گاڑیاں ایک ساتھ انڈیا سے آئی تھیں اور ان کے زخمی اس بری طرح سے کٹے ہوئے تھے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر قبرستان میں کوئی جگہ نہ تھی۔ میں نے ماڈل ٹاؤن کے باہر سڑک کنارے قبریں کھدوا کر لاشوں کو دفن کر دیا۔ لحدیں تو نہیں اٹھائیں، بس ایک نشان سے دوسرے نشان تک ایک لمبا سا اجتماعی قبرستان بنا دیا ہے، آگے اللہ معاف کرے۔ میرا خیال تھا اس دردناک منظر سے متاثر ہو کر وہ سب رونے لگیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے کہ میں نے لحدوں کی نشانیاں کیوں نہیں اٹھائیں اور انہیں دفن کرنے کے بعد زمین کو سپاٹ کیوں کر دیا، مگر ان تینوں نے میری اس بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ نہ وہ حیران ہوئی، نہ ان کا دل پسیجا، نہ ہی آنکھیں نمناک ہوئیں۔ نانی زلیخا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہمدردانہ لہجے میں پوچھا بھینسوں کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا بھینسوں کا حال تو اچھا ہے لیکن نانی ایک مصیبت آ پڑی ہے، ہمیں خیال بھی نہیں تھا کہ یہ مشکل بھی ہو سکتی ہے لیکن ہو گئی۔ ایسا تو پھر ہوتا ہے، فرزانہ آپا نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مفت کے مالوں پر یوں آزادی سے قبضے تو نہیں ہوتے۔ میں نے رک رک کر کہا سب تو ٹھیک ہو گیا نعمانہ آپا، لیکن ابھی پورا سکون نہیں ہوا، ایڈوکیٹ صاحب کی کوٹھی میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ تو ہونی ہی تھی، فرزانہ آپا نے کہا، لیکن نانی زلیخا اصل حقیقت جاننے کے لیے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے کہا کچھ پھوٹے گا بھی منہ سے کہ ایسی مرثیہ پڑھتا جائے گا؟ میں نے کہا 2 بھینسوں کی جو 2 کٹیاں تھیں وہ دیکھتے دیکھتے جوان ہو گئیں۔ ابھی سے؟ نانی نے بات کاٹ کر کہا جی، میرا مطلب ہے دودھ پینا چھوڑ کر چارہ کھانے لگیں۔ اماں نے کہا دودھ پر بھی مہنگی تھیں اور چارے پر اور بھی مہنگی ہو گئی، ان کو دفع کرو، قصائیوں کو دے دو۔ ہائے میں مروں، نعمانہ آپا نے جھوٹی موٹی کہا۔ تو میں نے کہا نعمانہ آپا آدھی بوری تو وہ کھلی کی کھا گئیں اور آدھی چنے کے چھلکے اور سوڑ کی۔ اماں نے کہا ان کو دفع کرو۔ پھر کر دیں دفع؟ نانی نے پوچھا۔ میں نے کہا جی ہاں، 80 روپے میں دونوں بیچ دیں۔ چلو 160 مل گیا، تیری ماں کو مفتہ مفت، نانی نے ناخوش ہو کر کہا۔ میں نے کہا جی 160 تو مل گئے، لیکن بھینسوں نے اپنی بچیوں کو یاد میں اڑانا شروع کر دیا، اس قدر زور زور سے ڈکرائیں کہ سارا علاقہ ان کے نالوں و شیون میں ڈوب گیا۔ کوئی آیا تو نہیں تحقیق کرنے؟ نانی زلیخا نے پوچھا۔ نہیں جی، تحقیق کرنے کس نے آنا ہے؟ میں نے کہا آنا تھا تو مرنا تھا۔ آپا نعمانہ اس واقعے پر کچھ زیادہ حیران نہ ہوئی کیونکہ ان کو ساری بیک گراؤنڈ معلوم تھی، کچھ یہاں پہنچ کر معلوم ہوئی، کچھ روز کے روز ان کو فون پر بتا دی جاتی تھی۔ انہوں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا اب تو سکون ہے؟
میں نے کہا جی اللہ کا شکر، اب تو سکون ہے، اب تو اپنی بچیوں کو بھول بھلا بھی گئیں۔ شروع میں ان کا دودھ بھی سوکھ گیا تھا، لیکن اب بفضل خدا پھر سے دہیل ہو گئی ہیں اور بالٹیاں بھر بھر کر دودھ دیتی ہیں۔ یہ بھینسوں والا قصہ اس قدر شہرت پکڑ گیا تھا کہ ہمارے لاہور کے رشتہ داروں سے نکل کر دور دور شہروں تک پھیلا۔ میری ماں پہلے تو صرف گالیاں اور کوسنے دیتی تھی، اب اس بہتان سے زخمی ہو کر دہتڑ بھی پیٹنے لگی۔ مجھے اماں پر بہت ترس آیا، لیکن میں انہیں کچھ نہیں بتا سکتا تھا، مجبور تھا۔ اس زمانے میں مال روڈ پر یاسین خان پیسٹری والے کی ایک مشہور دکان تھی، جہاں سے پیسٹری اور جنرل مرچنڈائز کے علاوہ شیشے کے گلاسوں میں کریم بھی مل جاتی تھی۔ میں نے 2 گلاسیاں کریم خرید کر انہیں اپنے گھر لے جا کر سلور کی کٹوری میں اڈیلا، اوپر اخبار کا کاغذی ڈوری چڑھا کے باندھا۔ یہ پنڈی سے آئی ہوئی نعمانہ آپا کے لیے ایک بیش بہا تحفہ تھا کہ وہ مری جا کر ہمیشہ کریم کافی پیا کرتی تھیں۔ انہوں نے کٹوری میں انگلی ڈبو کر سفید سفید کریم کو اپنے سرخ سرخ ہونٹے سے چوسا اور پھر چٹخارا بھر کر پوچھنے لگیں، تم نے خود بنائی ہے اپنی مشین سے؟ خود؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر عاجزی کا اظہار کیا تو وہ خوشی سے لہرا کر بولی، فرزانہ آپا چکھ کے دیکھیے، بالکل کمرشل کریم کا مزہ ہے، وہی فریشنس، وہی موٹائی، ویسی سفیدی اور وہی خوشبو۔ آپا نے کہا، اب اس کو مشین چلا چلا کر محاورہ بھی تو ہو گیا، بڑی آسانی سے سائیڈ بزنس کر سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ محاورہ تو ہو گیا ہے، البتہ ایک دوسری مایوسی گلے کا ہار بن گئی ہے۔ ہم نے رائے بہادر صاحب کی بند کوٹھی کھول لی ہے، لیکن اس میں بھاری بھرکم فرنیچر اور موٹے موٹے قالینوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کراکری فرزانہ آپا نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے کہا وہ تو بہت ہے، 3 الماریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن عجیب گنوارو سی۔ ہم نے ایک چائے کا سیٹ نکالا تو اس کی اتنی پیالیاں اتنی پتلی اور باریک ایسی دیواروں کی کہ باہر سے ساری چائے نظر آتی ہے۔ نعمان آپا نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہائی میں مر جاؤں آپا، بون چائے نا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ان سب کے پہندے کے نیچے یہی لکھا ہے۔ ہم یہ سیٹ نکال کر گھر لے جا کر چائے پینے لگے تو اماں نے ساری چائے باہر پھینکوا دی۔ کیوں؟ نانی نے اونچی آواز میں پوچھا۔ آپا نے اماں کو بتا دیا کہ اماں یہ پیالیاں ہڈی سے بنی ہیں اور ان پر بون لکھا ہوا ہے۔ اماں نے کہا دفعہ دور، پتہ نہیں کس حرام جانور کی ہڈی ہوگی، ہم نہیں استعمال کرتے، سب ہاتھ منہ دھو کلی کرو۔ اور وہ ٹی سیٹ؟ آپا فرزانہ نے پوچھا۔ وہ اماں نے جمعدارنی کو دے دیا۔ دونوں بہنوں نے ایک ساتھ چیخ نما نعرہ لگایا اور سر پیٹ لیا۔ پوچھنے لگیں، تمہاری جمعدارنی کہاں رہتی ہے؟ میں نے کہا وہ پروفیسر ابرار صاحب کے کوارٹر میں رہتی ہے۔ پروفیسر صاحب نے 20 روپے میں وہ سیٹ جمعدارنی سے خرید لیا اور بہت خوش ہیں۔ ان کو حرام حلال کی کوئی پرواہ نہیں، ان کے سارے گھر والے اسی سیٹ میں چائے پیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہڈی کا ہوا تو کیا ہوا۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا، جس میں غم، غصہ، حسرت، لالچ، پشیمانی اور شدید رنج کا اظہار تھا۔ میں نے کہا اچھا آپا اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ جب میں گھر پہنچا تو اماں واقعی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے روندھی آواز میں کہا، کل تجھے دفتر نہیں جانا، میرے ساتھ چلنا ہے منٹگمری۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اٹھ کر اسے گھٹ کے جھپی ڈالی تو وہ اور زور زور سے رونے لگی اور آہوں کراہوں میں اس کا بدن جھٹکے کھانے لگا۔ میں نے اپنے گندے سے رومال سے اس کے شفاف اور پاکیزہ آنسو پوچھے، پھر چمکار کر پوچھا، کیا بات ہے اماں، تو اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ اماں نے ٹھنڈی سانس بھر کے کہا، ہماری منٹگمری کی ساری برادری میں چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ بی بی سردار بیگم کے مشٹنڈے بیٹوں نے لاہور لوٹنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے جانے والے ہندو مہاجروں کی کوٹھیاں توڑ کر ہر طرح کا سامان وہاں سے اٹھا لیا ہے، اور تو اور انہوں نے 6 بھینس بھی لوٹ کر ایک احاطے میں جمع کرنی ہے اور صبح شام دودھ بیچنا شروع کر دیا ہے۔ پھر ماں نے اونچے اونچے رو کر کہا، ساری بات یہ برادری میں مشہور ہو گئی ہے کہ میں بچے ہوئے دودھ کو بلو کر مکھن نکالتی ہوں اور گھی بنا کر بیچتی ہوں۔ میں نے کہا چھوڑے اماں، دفع کریں، ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ ان کا جواب دینے کی یا انہیں صفائی پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں، ہم جو ہیں سو ہیں، ہم جانے اور ہمارا خدا، ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ اماں نے کہا بکواس نہ کرو، جس طرح سے میں کہتی ہوں ویسے ہی کرو، اپنا بیگ ابھی سے تیار کر کے رکھ لو، صبح سویرے ہم پہلی لاری سے منٹگمری روانہ ہو جائیں گے اور 2 دن ٹھہر کر واپس آ جائیں گے۔ میں برادری کے لوگوں سے منہ در منہ بات بھی کر لوں گی، اپنی بھائی بہنوں عزیز رشتہ داروں سے مل بھی لوں گی۔ لیکن میں دفتر سے چھٹی لیے بغیر کیسے جا سکتا ہوں اماں، میں نے منمنا کر کہا۔ تو مجھے ایک زور کی ڈانٹ پڑی، ایسی کون سی تیری ڈپٹی کمشنری کی نوکری ہے جس کے لیے چھٹی لینی پڑے، واپس آ کر عرضی دے دینا، کوئی نہیں کچھ کہتا۔ اب ان کی دلیل کے آگے میں کیا عرض کرتا، کچھ دیر خاموش رہ کے میں نے کہا اچھا ماں، جیسے آپ کی مرضی، جو آپ کہیں۔ دوپہر کے قریب ہم منٹگمری پہنچے۔ اماں نے جاتے ہی ساری برادری میں رپھڑ ڈال دیا تو سب مرد اور عورتیں کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر کہنے لگیں،
ہم سے تو جون سی چاہے قسم لے لیں، بی بی ہم سے نہ تو ان باتوں میں کوئی دخل دیا، نہ کسی پر اعتبار کر کے ایسی باتوں کو مانا۔ یہ کوئی اور ہی بدذات اور بے ایمان کافر ہے جو آپ کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں پھیلاتا ہے۔ ہم اس سے بالکل بری ہیں۔ اماں نے ہاتھ اٹھا کر اس کافر کتے کو بددعائیں دیں۔ اللہ کرے کیڑے پڑیں، کوڑی ہو کر مرے، آنکھوں میں سنڈیاں چلیں، کفن نصیب نہ ہو، چیلیں کوے گدھیں گیدڑ لاش نوچ نوچ کر کھائیں، قبر نصیب نہ ہو۔ موقع پر موجود سب بیویوں نے ہاتھ پر دوپٹے پھیلا کر آمین کہا اور مردوں نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر ثم آمین کہا۔ ایسی بددعائیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن میں مجبور تھا۔ ہمارے شریف غریب مفلوق الحال گھرانے کی تذلیل ہو رہی تھی، خاص طور پہ میری ماں کی عزت چوراہے میں نیلام ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر تھا۔ میں ہر حال میں اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ تیر و تفنگ سے بدلہ لینے کی مجھ میں طاقت نہ تھی، بس ایک فکشن کا سہارا تھا جو چومکھی لڑ رہی تھی اور بھرے ہاتھ کے وار کر رہی تھی۔ اماں جب ہماری منگمری برادری کی UNO سے برآت کا سرٹیفکیٹ لے کر واپس لاہور پہنچی تو اگلے ہفتے راولپنڈی برادری میں اپنا کیس لے جانے کا پروگرام بنانے لگی۔ میں نے کہا اماں ابھی 2-3 ہفتے ٹھہر کے جانا، بڑے بزرگ سمجھیں گے شاید آپ ہی میں کوئی خرابی ہے جو بھاگی پھرتی ہیں۔ اماں کی مہربانی تھی، انہوں نے میری بات مان لی۔ 3 دن بعد جب منگمری سے لوٹا تو سیدھا نانی کو سلام کرنے گیا۔ میری دونوں آپائیں اور نانی اور ساتھ ان کی کوئی سہیلی چائے پی رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا خان زمان پرچ پیالی لے آیا اور میں ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ ان کے اس استفسار پر کہ میں اتنے دنوں کہاں رہا، میں نے ڈرتے ڈرتے اور رکتے رکتے آپا فرزانہ کی طرف منہ کر کے کہا میں 2 دن کے لیے جہلم چلا گیا تھا۔ جہلم؟ وہ کس لیے؟ وہاں کس لیے؟ جہلم میں تمہارا کون ہے؟ میں نے کہا نانی، جہلم میں اپنے مجاہد بھائیوں سے ملنے دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ہر 15ویں دن 1 ہفتہ ریسٹ کرنے کے لیے جہلم آتے ہیں اور یہاں سے گولا بارود اور گڑ چنے لے کر واپس محاذ پر چلے جاتے ہیں۔ نانی نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور ہنسنے لگی۔ انہوں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ہندوستانی گورنمنٹ کہتی ہے کہ پٹھان حملہ آور لوٹ مار کے لیے کشمیر میں داخل ہوتے ہیں اور مقامی باشندوں کا مال و اسباب لوٹ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کا کشمیر کی آزادی سے یا کشمیریوں کو ہندوستان کے پنجے سے چھڑانے کی کوئی آرزو نہیں۔ میں نانی کی معنی خیز نظروں کا مطلب سمجھ گیا، لیکن میں اس موقع پر اور اس مقام پر اپنا بیان بدلنے کا آرزو مند نہیں تھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ نانی میری نظریں جھکانے اور خاموش رہنے کا مطلب آسانی سے سمجھ گئیں۔ انہوں نے مجھے مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ اس زمانے میں ایک انگریزی میگزین لائف بڑا زوروں کا رسالہ تھا۔ رنگین تصویروں اور معنی خیز مضمون سے لدا پھندا یہ رسالہ ہر 15 دن بعد بڑی باقاعدگی سے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتا۔ میرے پاس اس رسالے کا پورا 2 سال کا فائل تھا، لیکن وہ مکسر میں رہ گیا تھا۔ سن 46 میں نے اس رسالے کے ایک ایڈیٹر کو خط بھی لکھا تھا جو 2-3 فقرے کم سارے کا سارا چھپ گیا تھا۔ رسالہ لائف کی اسسٹنٹ ایڈیٹر تاریخ انسان کی سب سے بڑی ہجرت کی تصویری کہانی بنانے لاہور آئی تھی۔ میں ان کے رسالے کے ذریعے ان کے نام سے، ان کے کام سے، ان کی دفتری اور گھریلو زندگی سے اچھی طرح واقف تھا۔ میڈم مارگریٹ برک وائٹ پورے 10 روز لاہور میں گزارنے آئی تھیں، لیکن ان کے جانے کا اچانک پروگرام بن گیا۔ امریکہ سے کیبل گرام آیا اور میں نے ہی ریسیو کر کے میڈم کو دیا۔ تار دیکھ کر وہ آن واحد میں تیار ہو گئیں اور اورینٹ ایئر ویز کا ڈکوٹا لاہور سے ملتان اور کراچی جاتا تھا۔ میڈم کراچی روانہ ہو گئیں اور جاتے ہوئے مجھ سے کہہ گئیں کہ میرے کپڑے لے کر محتاجوں میں تقسیم کر دینا، پادری صاحب کو دے دینا یا خود انہیں ڈسپوز کر دینا۔ ڈرائی کلیننگ کی اجرت میں نے ادا کر دی، لیکن کپڑے ابھی تک تیار نہیں ہوئے تھے۔ میڈم مارگریٹ کے کپڑے لانڈری کی نہایت ہی خوبصورت لڑکی سے، جو اکاؤنٹ کے دوسری طرف تیار شدہ کپڑے بڑے سے خاکی کاغذ میں گلوری کی طرح لپیٹا کرتی تھی، لے کر میں سیدھا نانی زلیخا کے گھر پہنچا۔ آپا فرزانہ بال دھو کر دھوپ میں سکھا رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں مرر کا ایک پرانا پرچہ تھا۔ میں سلام کر کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تو وہ میرے پیکٹ کی طرف اشارہ کر کے بولیں یہ کیا ہے؟ یہ کپڑے ہیں، میں نے خوشی سے کہا، ولایتی کپڑے، یورپین۔ تم نے کہاں سے لیے؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا تو میں نے مسکرا کر کہا آج کل سب کچھ مل جاتا ہے، ذرا سی ہمت ہونی چاہیے۔ آپا نے کہا ہمت کے بچے، لا دکھا مجھے کیا اٹھائے پھرتا ہے۔ میں نے ڈرائی کلین کا 2 رنگوں میں چھپے کاغذ کا پڑا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے کمال صفائی اور شائستگی کے ساتھ کھولا
اور پیکٹ میں ولایتی کپڑے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ یہ کیا؟ انہوں نے چہرہ اوپر اٹھا کر پوچھا تو میں نے ادھر ادھر نگاہیں گھما کر سارے ماحول کا جائزہ اس طرح لیا جیسے اور کوئی اور تو موجود نہیں، کوئی سن تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، رائے بہادر رام سرن داس ایڈوکیٹ کی کوٹھی کا ایک اور کمرہ کھولا تو اس کے وارڈروب میں سے یہ پیکٹ برآمد ہوا۔ لیکن یہ تو ولایتی کپڑے ہیں، آپا نے کہا۔ رائے بہادر صاحب کی ایک بڑی بہو ایک آئرش لڑکی تھی۔ میں نے منمناتے ہوئے کہا، ارد گرد کے لوگوں سے مجھے یہی کچھ معلوم ہو سکا، اس سے زیادہ نہیں۔ آپ اپنی پسند کے کپڑے رکھ لیں اور جو مناسب نہ ہو مجھے واپس کر دیں۔ آپا فرزانہ نے ان میں سے ایک سیش، ایک پولکا ڈاٹس کا رومال اور 3 لنگریز علیحدہ کر لیں۔ پھر انہوں نے سارے کپڑوں کو یکجا کرتے ہوئے کہا، تو ان کا کیا کرے گا باقی کپڑوں کا؟ میں نے کہا، وہ میں اماں تالیہ کی بیٹی کو دے دوں گا، اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی اور کپڑوں کو کاٹ کر بچی کی فراقیں اور کلوٹ بنا لے گی۔ تو رہنے دے اماں تالیہ کی بیٹی کو، آپا نے چڑھ کر کہا، اسے کیا معلوم یہ کپڑا کیا اور کس قدر قیمتی ہے، گدھا کیا جانے زعفران کا بھاؤ۔ تو رہنے دے، میں یہ سارے رکھ لیتی ہوں، کچھ سوچوں گے ان کا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آپا، میں یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے لایا تھا، اب آپ جانے اور آپ کا کام۔ ہماری باتیں سن کر پہلے تو نانی زلیخا ادھر آئی اور آتی ہی بولی، وے منڈیا، تو مجھے بتا کر آیا اور بتا کے جایا کر، کل بھی تو بغیر میرے چلا گیا۔ میں نے کہا، نانی میں نے تو آپا فرزان اور آپا نعمانہ دونوں کو بتا کے کہا تھا نانی جی کو بتا دینا۔ نہیں نا، انہوں نے دونوں نہیںوں پر زور دے کے کہا، مجھ سے مل کر نہیں جائے گا تو مجھے کیسے معلوم ہوگا تم لوگ کیا کر رہے ہو اور اللہ کے فضل سے کیسے آباد ہو رہے ہو۔ میں نے کہا، بس ٹھیک ہی کام چل رہا ہے نانی، آہستہ آہستہ آباد ہو جائیں گے، کچھ وقت لگے گا۔ نانی نے کمال مہربانی سے فرمایا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف مانگ لینا، تیری ماں اپنے ہی تکبر میں رہتی ہے، رشتے داروں عزیزوں سے کچھ مانگتی نہیں۔ ان کو ضرورت ہی کیا؟ آپا نے کہا، جن کے گھروں میں ولایتی پوشاکیں آتی ہیں بن مانگے، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے سوال دراز کرنے کی؟ نانی ماں نے کپڑوں کا پیکٹ دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہے فرزانہ؟ تو آپا نے ساری رام کہانی سنائی۔ بس یہی کچھ تھا وہاں یا اور بھی کچھ نکلا؟ نانی نے اپنے 68 سالہ پرانے تجربے اور مشاہدے کی بنا پر پوچھا۔ میں نے کہا، اور بھی بہت کچھ تھا، لیکن اماں ناراض ہوں گی۔ اس کی تم پرواہ نہ کرو، نانی اماں بیک زبان ہو کر بولی، ہم تمہاری اماں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے۔ میں نے گھگیا کر کہا، بات ہوتی ہوتی دور نکل جاتی ہے اور سارے خاندان میں پھیلتی ہے، پھر ہم صفائیاں کرتے پھرتے ہیں اور کوئی مانتا ہی نہیں۔ آپا نے کہا، مجھے معلوم ہے تم لوگ منٹگمری گئے تھے اور وہاں صفائیاں پیش کر کے آئے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں۔ میں نے بات کر کے کہا، اماں تو صفائیاں پیش کرتی ہیں، بددعائیں مجھے ملتی رہیں۔ آپا نعمانہ دوسرے کمرے سے ہماری گفتگو سننے آئیں۔ انہوں نے گیلری سے باہر نکلتے ہوئے کہا، بڑا کامیاب دورہ رہا آپ لوگوں کا، ساری برادری نے صفائیاں مار لیں اور بی بی کو باعزت بری کر دیا ہے۔ پھر وہ ہنسنے لگیں اور ان کی ہنسی میں زہر کی ہزیمت سے زیادہ ہی آمیزش تھی۔ انہوں نے ڈرائی کلین کے کپڑوں میں سے جینز اٹھا کر کہا، یہ میں لے لیتی ہوں، میرے پوری آ جائے گی۔ آپا نے کہا، تم لے کر کیا کرو گے؟ نہ پہنی جا سکتی نہ دکھائی جا سکتی ہے، فائدہ؟ نانی زلیخا بولی، بھائی میں پوچھ رہی تھی کہ بس یہی کچھ وہاں سے نکلا اتنی بڑی کھوٹی سے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کچھ زیور بھی تھا۔ تینوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وقتی طور پر ساکت و صامت ہو کر بیٹھ گئیں۔ آخر نانی نے ہی پرانے تجربے کی بنا پر حوصلے کی ڈوری پکڑی اور پوچھا، کیا ملا؟ میں نے کہا، نانی ملنا کیا تھا، بڑا ڈگ اور ہندوانہ رواج کا زیور تھا۔ بڑی آپا اور چھوٹی آپا نے تو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا، ہمارے کس کام کا، ہمارے لیے تو کوڑا ہے۔ آپا فرزانہ نے پوچھا، تھا کیا کچھ؟ میں نے کہا، 12 تو کنگن تھے، میلے میلے، اور 6 سالڈ کڑے تھے، شیر کے منہ والے، پاؤں میں پہننے کے، ایک تاج تھا سونے کا جیسے سر پر کڑھائی اوندھی رکھ لی ہو، لوٹا سا۔ اماں نے کہا، دفعہ دور، کیسی احمق ہوں گی یہ ہندوانیاں جیسے سر پر پہن کے چل پھر سکتی ہیں، پاگل کہیں کی۔ نانی نے کہا، تو ان کو تو دفع کر، یہ بتاؤ اور کیا نکلا؟ میں نے کہا، نانی اور کچھ ہار تھے، ماتھے کے جھومر تھے، ہاتھوں کی پونچیاں تھیں۔ اس کے بعد زیورات کے بارے میں میرا ذخیرہ الفاظ ختم ہو گیا تو میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپا نعمانہ کی تو گھگی بن گئی اور بغیر آواز نکالے سسکیاں بھرے دھاڑ دھاڑ رو رہی تھیں۔ پر نانی اماں قدرے حوصلے کے ساتھ بیٹھی تھی اور ان کا حوصلہ بھی محض دکھاوے کا تھا، اندر جان نہیں تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگیں، اب کہاں رکھا ہے وہ زیور؟ میں نے کہا، جب سب نے ناپسند کر دیا نانی تو پھر مجبوری تھی۔ اماں نے عتیق سنار کو بلا کر کہا، ان سب کو پگھلا کر ایک ڈلا بنا دے اور موتی، من کے، پنا، ٹانکا تو رکھ لے، لیکن مجھے اندازہ لگا کر بتا دے کل کتنے سونا ہوگا
اس نے سارے زیوروں کو الٹ پلٹ کے کئی بار دیکھا اور کہا، ماسی میرا اندازہ ہے 6:15 کے قریب سونا ہو جائے گا۔ ابھی میں نے بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ نانی اماں کو زور کا چکر آیا اور کرسی کے دونوں بازو پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ آپا فرزانہ چارپائی کے نیچے اپنا ننگا پاؤں گھما گھما کر اپنے سلیپر تلاش کر رہی تھی، لیکن ان کو سلیپر نہ مل سکے اور وہ ہرما نصیب ویسے ہی ننگے پاؤں اندر چلی گئیں۔ آپا نعمانہ مرقع چغتائی کی داغ فراغ محبت شب کی جلی ہوئی والی تصویر بنی بیٹھی تھیں۔ آپا ویسے بھی خوبصورت نہیں لی تھیں، لیکن اس ثانی نے تو ان کے غمناک چہرے کو حسین بنا دیا تھا۔ نانی نے حوصلہ کر کے پوچھا، پھر بنایا اس نے ڈلا سونے کا؟ ڈلا تو بنایا نانی، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، لیکن اس کا حساب غلط نکلا، بالکل غلط۔ نانی کے چہرے پہ امید کی ایک چھوٹی سی کرن نمودار ہوئی کہ اچھا ہوا۔ میں نے کہا اس نے 3.25 سیر سونے کا اندازہ لگایا تھا، لیکن سب زیوروں کو پگھلایا تو ڈھیلا 3.25 سیر کا بن گیا۔ آپا فرزانہ پھر بھی اپنے پاؤں پر چل کر اندر چلی گئی تھی، لیکن نانی ماں سے کوشش کے باوجود اٹھا نہ گیا۔ انہوں نے 3-4 مرتبہ زور لگایا، لیکن زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور بیٹھی رہ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے ہاتھ کا اشارہ کر کے گویا مجھ سے کہا، اب جا دفع ہو، کب تک ہمارا کلیجہ جلاتا رہے گا۔ میں اٹھا اور دونوں کو سلام کر کے گھر واپس آ گیا۔ نانی کی کوٹھی میں سبز رنگ کی ایک پرانی واکس ہال کھڑی گاڑی تھی، جسے نانا جی مرحوم کا پرانا ڈرائیور تاج دین چلاتا تھا۔ یہ گاڑی اکثر ورکشاپ پر رہتی تھی اور پیٹرول اور ڈیزل قحط زدہ ڈنگروں کی طرح کھاتی تھی۔ تاج دین اور واکس ہال کے باوجود گھر کے سب لوگ سالم تانگا کرا کر اپنے اپنے کاموں پر جاتے تھے۔ گاڑی کبھی چل پڑتی تھی، کبھی انکاری ہو جاتی تھی۔ جمعرات کے دن میں دفتر سے 2 گھنٹے پہلے چھٹی کر کے نانی زلیخا کے یہاں پہنچا۔ وہ اس وقت بستر میں تھیں اور آپا فرزانہ نے ان کو کورامین کے 12 قطرے پلا کر ابھی لٹایا تھا۔ نعمان آپا ان کے تلوے رگڑ رہی تھی، بار بار پوچھ رہی تھی، اماں آپ کی طبیعت کیسی ہے، اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ نانی گو مدھم آواز میں ٹھیک ہے کہہ رہی تھی، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے فرزانہ آپا سے پوچھا، آپا یہ چیری سلر کیا ہوتی ہے؟ آپا نے میں نے خیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، مجھے تو معلوم نہیں چیری سلر کیا ہوتی ہے۔ تم نے کہیں یہ لفظ دیکھا ہے؟ نعمان آپا نے پوچھا، یا کہیں پڑھا ہے؟ میں نے کہا میں نے دیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، لیکن میں اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ نعمان آپا نے پوچھا، کہاں پڑھا ہے؟ میں نے کہا یہیں جی، اسی لاہور میں، اسی شہر میں۔ فرزانہ آپا نے کہا، تو چیری بلاسم کو تو نہیں پوچھ رہا، یہ قسم کی بوٹ پالش ہوتی ہے، ولایت سے آتی ہے؟ نانی نے بڑی نحیف آواز میں پوچھا، لیکن تم نے دیکھا کہاں یہ لفظ؟ میں نے کہا نانی لفظوں کا کوئی خاص مقام تو نہیں ہوتا، ڈکشنری کے علاوہ بھی ادھر ادھر نظر آ جاتے ہیں، بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ڈکشنری میں بالکل نہیں ملتے، لیکن روزمرہ میں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ فرزانہ آپا نے کہا، جتنا تو بوڑھا ہو رہا ہے اسی طرح بیوقوف بھی ہوتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ۔ میں نے کہا، آپا اب آپ سے کیا پڑتا اور سچی بات چھپانے سے کیا حاصل، ہم نے ایک کار چرائی ہے۔ کار؟ نانی نے کوہنی کے بل اور سر اٹھا کر اپنی بیٹیوں کی آواز میں آواز ملائی۔ کہاں سے چرائی؟ آپا فرزانہ نے پوچھا۔ میں نے کہا بس کہیں سے بھی چرا لی، لبی چیز خدا کی، دھیلے کی نہ پا کی۔ پھر بھی نانی نے اس طرح کوہنی کے بل سر کو اوپر اٹھا کر پوچھا، کہیں سے تو چرائی ہوگی آخر؟ میں نے کہا یہ فین روڈ ہے نا، اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی ٹرنر روڈ ہے، اس پہ وکیلوں کے دفتر ہیں، لیکن ان دفتروں کے پیچھے پرانی وضع کی کوٹھیاں بھی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے ان میں زیادہ تر کوٹھیاں آسیب زدہ ہیں اور ان میں بھوت رہتے ہیں، پرانے بھوت بھی اور نئے حالیہ بھوت بھی، سن 47 کے فسادات کے۔ وہ میں تینوں میری طرف الف لیلوی داستان غور سے سن رہی تھی اور اس پر یقین کیے جا رہی تھی۔ پرسوں؟ میں نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں پرسوں کی بات ہے، نہ اترسوں کی، پرسوں سے 1 دن پہلے۔ میرے سب سے بڑے بھائی بہاولپور سے آئے تھے، ان کو ہم نے آسیب زدہ مکانوں کے قصے سنائے تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے کہ ہم سے بڑا بھوت اور کون ہوگا اس زمانے میں، لاؤ تو ذرا مجھ کو بھی دکھاؤ ایسے مکان جن میں بھوتوں کا بسیرا ہو۔ واہ بڑا دلیر ہے تیرا بھائی، نانی نے فخر سے کہا۔ ایک مرتبہ بالٹی اٹھا کر 10 سیر کچا دودھ پی گیا تھا، تیرے نانا نے اس کو 20 روپے انعام دیے۔ میں نے کہا جی بالکل وہ ایسے ہی ہیں اور کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی لوہے کی کڑوں والی لاٹھی کندھے پر رکھی اور میرے دوسرے بھائی سے جو گاؤں سے گھی، مرغیاں اور بکرے لا کر فروخت کرتے ہیں کہا، چل بھائی دکھلا مجھے آسیب زدہ مکان۔ تو بڑی جرت ہے تم گاؤں کے لوگوں میں، فرزانہ پر ناک سکیڑ کر بولی۔ میں نے کہا میں تو خیر ایسا نہیں ہوں، لیکن میرے سبھی بھائی بہادر اور جرت مند ہیں۔ جب وہ چلے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔
ایک بند کوٹھی کا گیٹ کھول کر جب ہم اندر داخل ہوئے تو کھپریل کی چھت تلے سے ایک کوا پھڑپھڑاتا ہوا نکلا اور تقریباً ہم سے ٹکراتا ہوا اوپر کو نکل گیا۔ میں تو خوف کے مارے پیلا پڑ گیا۔ میرے بھائی نے اپنی شام والی لاٹھی جب گھما کر سامنے والے تالے پر ماری تو وہ تالا وہ جا کر باڑ میں گرا۔ گیراج کا پھاٹک کھل گیا۔ اندر ایک سیاہ رنگ کی چھم چھم کرتی کار کھڑی تھی۔ کار؟ تینوں نے بہک زبان ہو کر پوچھا۔ اور اس کار کے پیچھے جہاں فالتو پہیہ رکھتے ہیں، میں نے یقین بھرے انداز میں کہا۔ پہیے سے اوپر بھی لفظ لکھا تھا چیری سیلر۔ فرزانہ آپا نے زور سے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا اور چیخ کر کہا، چیری سیلر نہیں گدھے، کرائسلر، کرائسلر۔ یہ اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت کار ہے اور لاہور میں اس وقت اس کے 3-4 ہی دانے ہوں گے۔ پھر انہوں نے چیخ مار کر کہا، کہاں گئی وہ کار؟ میں نے کہا، ہم نے نکال لی۔ بھاگ کے جانے والے جلدی میں ہوں گے۔ انہوں نے کار بھی کھلی چھوڑی ہوئی تھی اور اس کے اندر اس کی چابیاں بھی لٹک رہی تھیں۔ لیکن نکالی کس نے؟ نانی زلیخا نے ایک باریک بات پوچھی۔ نکالی میرے بھائی نے نانی، وہ بھائی جو گاؤں سے گھی مرغیاں وغیرہ لاتا ہے، اس نے لاری چلانا سیکھ رکھی ہے۔ ڈرائیور اسے سیٹ پر بٹھا کر اسٹیئرنگ اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور خود ایک ٹھونکا لگا لیتے ہیں۔ سارا راستہ گاڑی چلاتا ہے۔ شہر قریب آنے پر ڈرائیور واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور میرا بھائی سواریوں کے ساتھ جا بیٹھتا ہے۔ پھر نعمان آپا نے پوچھا، پھر کیا؟ ہم نے گاڑی نکال لی، سارے شہر کو چکر لگایا، اماں کو بٹھا کر داتا دربار لے گئے، ابا جی کو بادشاہی مسجد لے جا کر مغرب کی نماز پڑھائی، لیکن ابا جی کو پسند نہیں آئی۔ کیا نہیں پسند آیا تیرے باپ نخریلے کو؟ نانی نے پوچھا۔ میں نے کہا، نانی ان کو گاڑی نہیں پسند آئی۔ نئی نکور گاڑی، فرزانہ آپا نے کہا، اور بھائی جی کو پسند نہیں آئی؟ اسی وجہ سے تو پسند نہیں آئی، گاڑی نئی نکور نہیں ہے، سیکنڈ ہینڈ ہے۔ سیکنڈ ہینڈ کیسے؟ نانی نے پوچھا۔ میں نے گلا صاف کر کے قدرے اونچی آواز میں کہا، نانی گاڑی 2000 میل چلی ہوئی ہے۔ آپا نے پھر ایک مرتبہ اپنے ماتھے پر زور کا ہاتھ مارا، کہا، بے وقوف لوگوں، گاڑی کا 2000 میل چلے ہونا چلنا نہیں کہلاتا، رننگ ان کہلاتا ہے۔ اس سے نئی گاڑی اور کون سی ہو سکتی ہے بھلا؟ پھر آپا نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، کرائسلر گاڑی، 47 ماڈل، بلیک کلر، برانڈ نیو، اور کیا چاہیے کسی کو اس دنیا میں؟ میں نے کہا، لیکن اس میں ایک خرابی ہے، اس کے سامنے چابی نہیں لگتی، اندر بیٹھے بیٹھے آن ہو جاتی ہے۔ یہ خوبی ہے کہ خرابی؟ گدھے، آپا نے زور دے کے کہا، یہ تو لیٹسٹ ماڈل ہے، بے وقوف، اس کو چابی کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، چابی مارتا ہوا آدمی ذرا خوبصورت لگتا ہے، اسمارٹ دکھائی دیتا ہے، ایک ایتھلیٹ نظر آتا ہے، اندر بیٹھے بیٹھے گھس کر چلا لینا تو کوئی خوبی نہ ہوئی۔ لیکن وہ گاڑی ہے کہاں؟ نانی نے کوہنی پر جھکے جھکے پوچھا۔ ہمارے گھر کھڑی ہے، میں نے فخریہ لہجے میں کہا، ہمارے دروازے کے سامنے۔ اب تو میں بھی کچھ چلانے لگا ہوں، لیکن یونیورسٹی گراؤنڈ اور لیک روڈ کی طرف چلاتا ہوں، مال روڈ پہ نہیں جاتا۔ نانی اچانک بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اس طرح تو تم پکڑے جاؤ گے بچو، گاڑی کا تو نمبر ہوتا ہے اور نمبر سے فٹ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی گاڑی ہے، تم کب تک چھپاؤ گے؟ مشکل پڑ جائے گی، مشکل، وہ سر ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی، ڈاڈی مشکل، تم کو تو چھڑایا بھی نہیں جا سکے گا۔ میں نے کہا، پرسوں یہ گاڑی بہاولپور جا رہی ہے، وہاں اس کی نمبر پلیٹ تبدیل ہوگی، سرکاری نمبر اتر کر اس پر ریاستی نمبر لگے گا، وہیں اس کا ٹوکن بنے گا، وہیں اس کی خریداری کی رسید کٹے گی۔ بڑے بھائی نے سب بندوبست کر لیا، کوئی بھی کچھ نہیں بولا۔ میں نے کہا، جب یہ گاڑی نمبر پلیٹ بدل کر یہاں آ جائے گی تو میں خود آپ کو اس میں سیر کرایا کروں گا، کبھی شالیمار باغ، کبھی راوی، کبھی قلعہ، کبھی ہرن منار، بس سیر ہی سیر، سیر ہی سیر۔ کسی نے بھی کچھ نہ کہا، سبھی سننے والے خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے کہا، اچھا میں اجازت چاہوں گا، اگلی مرتبہ آیا تو گاڑی لے کر ہی آؤں گا انشاءاللہ، بشرطے کہ بڑے بھائی اسے بہاولپور جلد نہ لے گئے۔ ان کا اپنا ارادہ اچ شریف جانے کا، کہتے ہیں میں گاڑی کو وہاں بھی سلام کرانے لے جاؤں گا۔ تینوں میں سے کسی نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ باہر پورچ میں تاج دین سبز واکس ہال کے نیچے لیٹا ہوا کوئی پیچ فٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو بار بار گر جاتا تھا۔ گھر پہنچا تو دیکھا میری ماں موٹے موٹے آنسو بہا کر اپنے کھدر کے دوپٹے سے آنکھیں پوچھ رہی ہے اور ہلکی آواز میں بین کر رہی ہے۔ درمیان میں رک کر وہ خود کلامی میں مصروف ہو جاتی اور بات کرتے ہوئے اس کی گھیگی بن جاتی۔ میں اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور خوفزدہ آواز میں بولا، کیا بات ہے ماں، رو کیوں رہی ہے؟ تو اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر اونچی آواز میں کہا، مرجان جوگوں نے اب ہم پر ایک اور الزام لگا دیا ہے کہ ہم نے کسی کا گیراج توڑ کر اندر سے نئی نکور کار نکال لی ہے اور اسے اڑائے اڑائے پھرتے ہیں۔